آیت نمبر 17۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَكَمْ أَهْلَكْنَا، کتنے ہم نے ہلاک کر دیے ہیں، من القرون، جماعتوں میں سے، زمانوں میں سے، من بعد نوح علیہ السلام کے بعد، وَكَفَى بِرَبِّكَ، اور کافی ہے تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا، دیکھنے والا۔ اللہ رب العالمین تنبیہ فرما رہے ہیں کہ جو نافرمان تھے، اپنی منمانیاں کی، تو یاد رکھو کتنے لوگوں کو ہم نے برباد کر دیا۔ نوح علیہ السلام کے بعد قوم سمود آئی، قوم عاد آئی، فرعون تباہ ہوا، شداد، کتنے سے کتنے تباہ ہو گئے۔ ان سے عبرت حاصل کرو۔ عقل مند آدمی ہوتا بھی وہی ہے جو دوسروں سے عبرت حاصل کر لے۔ السعید من وعظ بغیرہ، جو دوسروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔ جو عبرت حاصل نہیں کرتا وہ حقیقت میں تو سمجھدار ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کئیوں کو برباد کر دیا، سنبھلو۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ، اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے بندوں کے جتنے گناہ ہیں نا، اللہ باخبر بھی ہیں، بصیر بھی ہیں، دیکھ رہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت خبیر بھی ہے، بصیر بھی ہے، علیم بھی ہے۔ اگر آدمی یہ ذہن میں رکھ لے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کو پتہ ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر 5-7 سال کا بچہ بھی دیکھتا ہو نا، آدمی احتیاط کر لیتا ہے کہ وہ بچہ دیکھ رہا ہے کہ میں اگر اس میں مبتلا ہوا نا تو پھر وہ دیکھ رہا ہے مجھے، چوری کرنے سے بچ جاتا ہے، زناکاری سے بچ جاتا ہے۔ تو اگر یہی تصور ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جن کے دل دماغ میں یہ تصور بیٹھ جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، اپنے مریدین کو انہوں نے ایک مرغی دے دی، چھری دے دی کہ یہ ذبح کر لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ بھاگے، کوئی اس کونے میں، کوئی اس کونے میں، کوئی ادھر سے ذبح کر کے لے آئے۔ ایک مرغی واپس لے آئے۔ اسے کہا گیا کہ تو نے ذبح کیوں نہیں کی؟ تو کہا کہ جی آپ نے کہا تھا کہ وہاں ذبح کریں جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ میں جدھر بھی گیا تو اللہ دیکھ رہے تھے، تو میں نے ذبح نہیں کی۔ تو شیخ نے فرمایا تو کامیاب ہے، باقی ناکام۔ یہ تصور ہو نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ باخبر ہے، جو کچھ میں کرتا ہوں اللہ کے علم میں ہے، بس پھر گناہوں سے بچ جائے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ، کافی ہے تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں کو خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا۔ یہ تصور دل دماغ میں بیٹھے اور بٹھانے کی کوشش ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، میرے ماموں نے مجھے وظیفہ بتایا کہ میں انگلی پکڑ کے مسجد جاتا تھا ان کے ساتھ، تو مجھے کہا کہ جب آؤ اور جب جاؤ تو یہ وظیفہ پڑھا کرو، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ وظیفہ مجھے بتایا، میں یہی پڑھتا رہتا تھا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے جان رہا ہے، بس یہ وظیفہ تھا۔
اس عمر سے اگر یہ دل دماغ میں بیٹھ گیا بس کام تو بنے گا۔ اور جس چیز کی کثرت کی دیکھیں اگر ہمارے تصورات میں بیٹھ جائے یہ، تو مدارس ہوں یا مساجد ہوں یا دکاندار لوگ ہوں، تو ان کو کیا ضرورت پڑی تھی کیمرے لگانے کی؟ وہ اس لیے لگا رہے ہیں نا کہ اس کا تصور نہیں ہے۔ اس کا تصور خود بیٹھ جائے، کئی جگہ ہسپتالوں میں لکھا دیکھا ہوگا، کہتے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، اندھیروں میں بھی اللہ ایسے دیکھتا ہے جیسے اجالے میں دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ تصور دل دماغ میں جس کی کثرت رکھیں گے، اس کے تصور بار بار کریں گے، اللہ غیر اللہ وہ دل دماغ میں بیٹھے گا۔ کہا جاتا ہے کہ جی اس کو کوئی فکر لگی ہے، یہ کوئی چیز سوچتا ہے، تو جتنا اللہ رب العالمین کو سوچے گا اتنا ہی دل دماغ میں اللہ آئے گا۔ ہاں جی، دنیا میں کتنا تک من کان یرید العاجلہ، اور جو شخص ارادہ رکھتا ہے دنیا کا، عجلنا لہ فیہا، ہم اس کے لیے جلدی کر دیتے ہیں اسی دنیا میں ما نشاء، جو ہم چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ یہ لوگ ہیں کہ دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں، حالانکہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے، اس کی طرف نہیں۔ الدنیا دار من لا دار لہ، حضور نے فرمایا دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں۔ ہاں جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا میں تو وہی گھر بنانے کی کوشش کرے گا جس کو آگے گھر نہیں ملے، جس کو یہ فکر ہے کہ مجھے آگے گھر ملنے والا ہے، وہ دنیا کے گھر کا نہ سوچے گا، ناجائز نہ سوچے گا۔ اور ہماری فکر اب اس طرف ہی چلی گئی، آخر دنیا ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ یجمع مالہ من لا عقل لہ، حضور نے فرمایا مال تو وہ جمع کرے جسے عقل نہ ہو، یعنی مراد تو ناجائز مال ہے، حرام اور ناجائز، وہ جمع کرے جس کو عقل نہیں۔ جس کو عقل ہے وہ کیوں جمع کرے؟ پتہ ہے کہ آگے جوتے پڑیں گے، مار ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں جو دنیا کا ارادہ رکھتا ہے ہم اس کو دنیا دیتے ہیں۔ اب پھر حسرت نہیں کرنی چاہیے کہ اس دنیا دار کو اتنا کیوں مل گیا، اتنا کیوں مل گیا، اس کی تو ہے ہی دنیا، من لا خلاق لہ، اس کے لیے کوئی آخرت تو ہے ہی نہیں، اس کو تو دنیا میں ہی ملنا ہے۔ ایک واقعہ پڑھا تھا کہ ایک صاحب نے تمنا کی کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، مجھے مچھلی کھلائی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، کہاں سے پھرتے پھرتے مچھلی پہنچی اور انہیں پکڑی، بنائی، کھلائی، مر گیا۔ اور دوسری طرف تمنا ظاہر کی مومن مسلمان نے کہ زیتون مجھے پلایا جائے، الماری میں رکھا تھا، الماری کھولی، لے آ رہے تھے، بوتل گری، ٹوٹی، نہ پی سکے، مر گئے۔ عرض کیا یا اللہ، اس کی تو تمنا پوری کی، کہاں سے اس کی گھر کی رکھی ہوئی چیز میں بھی تمنا پوری نہ ہو سکی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کافر تھا، اس کا آخرت میں تو کوئی حصہ ہی نہیں تھا،
فلاں مسلمان کے ساتھ اس نے ایک بھلائی کی تھی، میں نے اس کا بدلہ اتروایا کہ اس کی تمنا پوری کروا دی، اور اس مومن کو میں فلاں فلاں درجات دینا چاہتا تھا، اس کا ایک درجہ باقی رہ رہا تھا، اس کی تمنا پوری نہ کر کے وہ درجہ دے دیا۔ تو آخرت ہے، مومن کے لیے آخرت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ السلام لیٹے تو جیسے آپ علیہ السلام اٹھے، قمیص مبارک اتارا ہوا تھا تو بدن مبارک پر نشانات تھے چٹائی کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، عرض کیا اللہ کے رسول ہم حق پہ نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا حق پر ہے۔ عرض کیا کیسر و کسریٰ کو تو اتنا اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، آپ کے پاس اتنا بھی نہیں کہ۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے۔ آخرت مومن اور مسلمان کی ہے۔ دنیا میں اگر تمنائیں پوری نہ بھی ہوئی تو کیا ہوا؟ ویسے بھی دنیا میں ہر آدمی کی ہر تمنا پوری ہو ایسا نہیں ہوتا، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ کافروں کو نوازتے رہتے، مومنین کو بھی محروم نہیں کرتے، لیکن ان کے لیے آخرت ہے، ان کے لیے آخرت ہے۔ حضرت شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دے کے سمجھایا کہ ایک آدمی سفر کرنا چاہتا، اسٹیشن پہ گیا، گاڑی کو گھنٹہ آدھا گھنٹہ دیر ہے، تو وہاں گھنٹہ آدھا گھنٹہ گرمی میں مشقت میں گزار لے گا۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ جی آدھا گھنٹہ رہتا ہے، میرا بیڈ یہاں لے آؤ، اے سی میرا یہاں لے آؤ، میرے فلاں فلاں سہولیات جلدی لے آؤ، یہاں آدھا گھنٹہ رہتا ہے، تو معاشرہ اسے پاگل کہے گا، عقل مند نہیں کہیں گے کہ آدھا گھنٹے کے لیے سب کچھ لا رہے۔ تو فرمایا یوں ہی سمجھو کہ دنیا میں بس چند گھنٹے، تو جو کچھ آخرت میں ملنے والا ہے وہ سارا کہتے ہیں یہاں لا دو۔ یہ عقل مندی نہیں ہے، لیکن فکر چاہیے آخرت نہ بگڑے۔ دنیا بنتی ہے بنے، نہیں بنتی نہ بنے، گزارا ہو ہی جائے گا، لیکن وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مشقت، اس سے بچنے کی کوشش ہو۔ ہاں جی، ما نشاء لمن نرید، ہم چاہتے ہیں جو جس کے لیے ہم ارادہ رکھتے ہیں۔ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم نے بنا لیا اس کے لیے جہنم، یصلاھا، اس میں داخل کریں گے، مذمت کیا ہوا اور پھٹکارا ہوا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو کے وہاں رہے گا۔ ومن اراد الآخرہ، اور جو سخت ارادہ رکھتا ہے آخرت کا، وسعی لہا سعیہا، اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، کوشش کرنا، تین طرح سے کوشش صحیح ہو سکے گی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان ہو، پھر اس کی کوشش بجا جائے گی۔ اگر ایمان ہی نہیں ہے تو جتنا ہی کوشش کرے اس کی کوشش بیکار ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو، اگر اخلاص نہیں ہے جتنا ہی کوشش کرے اس کی ساری کوشش خاک ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی۔ ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تیسری شرط یہ بھی ہے کہ سنت کے مطابق عمل ہو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ اخلاص اور للہیت ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ اتباع سنت۔ اب ہر آدمی اس پر جائزہ اپنا لے سکتا ہے کہ میرا کون سا عمل اخلاص سے، کون سا عمل غیر خدا کے لیے، اور کون سا عمل سنت کے مطابق ہے، اور کون سا عمل میرا سنت سے ہٹ کر بدعات اور رسومات میں جا رہا ہے۔
من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو آدمی سنت کے خلاف عمل کرتا ہے وہ مردود ہے، حضور نے نہیں بتایا، وہ کر رہا ہے، وہ بیکار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی کوشش کامیاب ہوگی کب؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، ایمان ہو، پھر اولئک کان سعیہم مشکورا، اور یہ ہے کہ ان کی سعی کی قدر کی جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کامل دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔